السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دعوت و تبلیغ کے ساتھی جماعتوں میں جاتے ہیں۔ اب جماعت میں جانے کے بعد وہاں پر تعارفی بات کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے گشت کے آداب ہیں، فضائل ذکر ہے، عام بات ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ساتھی نئے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ظہر کی بات میں کیا بات کریں، گشت کے آداب میں کیا بات کریں۔ تو اسی کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے آج تعارفی بات میں کیسے بات کریں گے اس کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اسے سنیں اور دعوت کے تمام ساتھیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے سیکھ کر صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دو راستے رکھے ہیں، ایک اچھا راستہ، ایک برا راستہ۔ اچھا راستہ جو ہے وہ دین کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جو شخص اس پر چلے گا اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامیاب کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ہدایت والے راستے پر لانے کے لیے ہر زمانے میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ کوئی نبی کسی علاقے کے لیے، کسی بستی اور کسی خاندان کے لیے بھیجے گئے۔ ہر نبی نے ہر زمانے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین اور ایمان کی طرف دعوت دی۔ آخر میں ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ یہ نبوت والی محنت اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے۔ جب تک یہ امت اس مبارک محنت میں لگی تھی تو سب کو دین پر چلنا اور عمل کرنا آسان تھا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت نکل گئی تو اس محنت کے نکلنے پر دین ہمارے زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ سنت والے طریقے چھوٹنے لگے، یہاں تک کہ فرض نمازیں بھی چھوٹنے لگیں، جس کو مذہب اسلام نے سر کا درجہ دیا ہے۔ جیسے بغیر سر کا آدمی نہیں، ویسے بغیر نماز کے مسلمان نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہ مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو صرف اور صرف ایمان اور اعمال کے راستے سے ہی کامیاب بنے گا۔ یہ ایمان، یہ اعمال ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے دین کی محنت ضروری ہے۔ دین کی مثال یوں سمجھو جیسے پرندہ جب تک اس کے دونوں پر صحیح و سالم رہتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ وہ اڑتا رہتا ہے۔ اگر دونوں پروں میں سے ایک بھی کمزور ہوگا تو اس کی رفتار میں فرق آئے گا۔ ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے، اسی طرح دین کے دو پر ہیں، ایک ہجرت اور ایک نصرت۔ جب تک امت میں ان دونوں لائن کی محنت زندہ تھی تو 100% دین زندگی میں موجود تھا۔ جب سے امت میں ان دونوں لائن کی محنت نکل گئی تو دو بڑے بڑے نقصان ہوئے۔ ایک تو امت کی زندگی میں سے دین کی حقیقت نکل کر رسمیت آتی چلی گئی، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ دوسروں تک دین کا پہنچنا بند ہو گیا۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا
کہ اس گئے گزرے اور پرفتن زمانے میں دعوت و تبلیغ کی عظیم الشان محنت کو شروع فرمایا۔ آج امت میں تھوڑی بہت جو دین کی جھلک جو نظر آتی ہے وہ اس مبارک محنت کی برکت ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ اس عالی محنت کی قدر ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جماعتوں کا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین کے لیے نکلنا یہ کوئی حقیقی ہجرت نہیں ہے، اور مقامی احباب کا ساتھ دینا یہ کوئی حقیقی نصرت نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نقل ہے۔ اگر ہم اس نقل کو کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہم کو اس محنت کی برکت سے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیں گے، اور اس محنت کو کرنے والوں کو اللہ ضرور ہدایت دیں گے، یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے۔ اور ہماری محنت سے جتنے لوگ راہ راست پر آئیں گے، یعنی سیدھے راستے پر آئیں گے، ان کے برابر ثواب ہمارے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اس محنت کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ انہی مبارک فکروں کو لے کر ہماری جماعت تعلقہ بڑگی ضلع باگل کوٹ سے آپ کی بستی میں آئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے مرد مسجد میں نماز پڑھنے والے بنیں، اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھنے والی بنیں، اور یہاں ایک دین کا ماحول قائم ہو۔ آپ سب اس کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اس لیے بتاؤ کہ جب تک ہماری جماعت یہاں قیام کرے گی کون کون ساتھ دیں گے؟ اچھا، ہماری تعلیم 3 بجے ہوگی، اور یہاں گشت کب ہوگا؟ مقامی حضرات اس کا مشورہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو محترم دوستو بزرگوں، یہ تھی تعارفی بات۔ اس کو جو نئے ساتھی آتے ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی سیکھ کر صحیح بات کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔